آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. رات ہر آدمی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں قدم بڑھاتا ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد بندوں کو راہ راست پر لانا اور ایک معبود کی عبادت کا پیغام سنانا، ایک معبود کی طرف سارے بندوں کو پھیر دینا، یہ تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے توحید رسالت کا پیغام مکمل سرکار نے پہنچا دیا تو اب اپنے آقا کی مقدس زندگی کے حالات کو دیکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی میرے سرکار نے جب آخری حج کیا تھا اور اس کے بعد سرکار نے پھر کوئی حج نہیں ادا فرمایا، اس دنیا سے تشریف لے گئے. آقا نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا اجتماع تھا، اس میں خطبہ دیا. میرے سرکار نے بیان کرنا شروع کیا اور جب بیان کے درمیان میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایسا ہے کہ اب شاید میں آخری حج کر رہا ہوں، اب تمہارے ساتھ میں حج نہیں کر سکوں گا. سارے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ارشاد فرمایا، بلال جاؤ پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو کہ میں آخری وصیت کرنے والا ہوں اور اس کے بعد پھر میری کوئی وصیت نہیں ہوگی. سرکار کا اعلان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے مدینہ طیبہ میں گئے اور جب اعلان کرنے لگے تو مدینہ شریف کے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنے مکان و دکان کو کھلا ہوا چھوڑ کر کے بھاگے. مسجد نبوی میں اتنی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے کہ گنجائش نہ رہی. میرے سرکار منبر پر تشریف لے گئے اور آقا نے مسلمانوں کو ہدایتیں دینی شروع کی اور اسی درمیان پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا کہ آخرت پسند کرے یا دنیا کی زینت کو پسند کرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. جب یہ جملہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. تو صحابہ کہنے لگے، آخر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابیوں کا بیان یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ آخرت کو اختیار کرے یا دنیا کی زینت کو، تو اس بات کو علاوہ ابو بکر کے کوئی نہیں سمجھ پایا تھا. چنانچہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ذرا اس بوڑھے کا رونا تو دیکھو کہ آقا تو ایک بندہ کہہ کر کے بات سمجھا رہے ہیں اور وہ سرکار ہی کو سمجھ رہے ہیں. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کہنے لگے، واقعی اس بات کو ابو بکر ہی نے سمجھا تھا. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب وصال شریف کا وقت قریب آیا اور سرکار اس بیماری میں آئے جس میں آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے،
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا ابو بکر آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں. 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض میں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے تشریف میرے سرکار کے لے جانے کا وقت ہوا تو اس وقت کوئی وصیت کی اور تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس سر میری گود میں تھا اور سرکار کو شدت کا بخار تھا. آقا نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا عائشہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھی کہ سرکار کچھ مانگ رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ. حضرت عائشہ سرکار کو دیکھنے لگی, فرماتی ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے میری امت نماز نماز نماز. اور اس کے بعد میرے سرکار نے کچھ وصیت نہیں کی, اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب آپ ذرا غور فرمائیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے جس چیز کے لیے وصیت کر گئے وہ نماز. آقا کریم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز. آج ہم اور آپ نماز سے کس طرح کوتاہی برت رہے ہیں, نماز کے تعلق سے کس طرح سے ہم سستی برت رہے ہیں, نماز کی وقتوں کی قدر کس طرح سے ہم بھول بیٹھے ہیں. آپ خود فیصلہ فرمائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ گھیر لیتے ہیں دیکھنے کے لیے. کبھی سرکار کو افاقہ ہوتا ہے, کبھی مرض بڑھ جاتا ہے, کبھی افاقہ ہوتا ہے اور کبھی مرض بڑھ جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اب وہ وقت آیا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگ دور ہو جاؤ. اللہ کے حبیب کے سے سارے لوگ ہٹ گئے. اب کچھ ایسی مخلوقوں کی آمد ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آمد ختم ہوئی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ اصحاب ہیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سرکار کا سر اقدس ہے. اس کے بعد میرے آقا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ کی مقدس زبان پر ایک جملہ تھا. اس کو نوٹ کرتے ہیں صاحب مدارج النبوہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زبان پر جملہ تھا رفیق الاعلی رفیق الاعلی. یہ کہتے ہوئے میرے سرکار کی مقدس روح قدسی عالم قدس کی طرف روانہ ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ ڈھیلے ہو گئے. اتنا دیکھنا تھا کہ صحابہ چیخ مار کر رونے لگے. جو جہاں سنا وہی بے ہوش ہو گیا. حضرت عثمان غنی کی حالت بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک دم بالکل انسن ہو گئے, وہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے. حضرت مولا کائنات کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹھ گئے. ان کی نہ زبان بول رہی تھی نہ وہ کچھ کہہ رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کا تیور اتنا جوش میں ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی اور تلوار لے کر کے وہ آگے بڑھے اور بیان فرمایا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. کیا بات ہے. اتنا ان کو گوارا نہ ہوا. وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں تلوار لے کر کے گھوم رہے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان پر تھے. سرکار کے مکان سے آپ کا مکان تھوڑی دور پر ایک بنا ہوا تھا, وہاں تشریف لے گئے تھے. جب آپ کو اطلاع پہنچی تو روتے ہوئے وہاں سے آئے اور آنے کے بعد سیدھے حضرت عائشہ کے مقدس حجرہ میں داخل ہوئے. سارے لوگ رو رہے ہیں, آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہار سے چادر شریف کو ہٹایا اور پیشانی کو چوما حضرت ابو بکر صدیق نے, اور چومنے کے بعد رونے لگے.
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے میرے آقا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے. سارے صحابہ کی حالت عجیب ہے. پورے مدینہ شریف میں کوہرام برپا ہے. مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا غم والا دن مدینہ شریف میں کوئی نہیں آیا جب سرکار کا وصال ہوا، اور اتنا خوشی والا دن مدینہ میں کوئی نہیں آیا جب سرکار مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تھے. اللہ اکبر. ہر گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے. ہر بچہ رو رہا ہے. سب کوئی چیخ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ کر کے صحابہ کا عجیب حال ہے. کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں رونے کی اور کراہنے کی آواز نہ آ رہی ہو. بعض لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ صحابہ جمع ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم بھی پہنچ گئے. آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہے بغیر منبر پر فرما ہوتے ہیں. کچھ اطمینان ہوا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب کچھ مطمئن ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینہ کو کھول دیا تھا کہ ان کے جیسا نام نبی پر مر مٹنے والا کون ہے. لیکن اس دن حال یہ ہو گیا تھا کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اطمینان دلانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب صحابہ کا اجتماع کیا اور ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے. اس میں صحابہ کا اختلاف ہوا. کسی نے کہا کہ جنت البقیع شریف میں دفن کیا جائے. کسی نے کہا کہ تدفین کا عمل مسجد نبوی میں کیا جائے. کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں کیا جائے، اس لیے کہ وہاں اور انبیاء کرام کی قبریں ہیں. تب تک حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے یہ سنا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی مدفن وہی ہے جہاں وہ وصال کرتا ہے. اس لیے میرے سرکار کا جہاں وصال شریف ہوا وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے. سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے. اب قبر کھودنے کی بات آئی کہ قبر کون کھودے، تو اس وقت صحابہ میں دو صحابی قبر کھودنے میں بہت مشہور تھے. ایک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ انصاری بغلی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے اور حضرت عبیدہ بن جراح صندوقی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے. یہ سوال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بغلی رکھی جائے کہ صندوقی رکھی جائے. تو صحابہ نے کہا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں صحابیوں کو بلایا جائے، جو سب سے پہلے آ جائیں وہ قبر کھودیں. تو حضرت ابوبکر صدیق اور جملہ صحابہ دعا مانگنے لگے، اے میرے مولا تیرے محبوب کے لیے جو پسندیدہ قبر ہو اس طرح کا انتظام ہو جائے. چنانچہ حضرت طلحہ انصاری پہلے آ گئے. اب ان کو حکم ہوا کہ آپ قبر شریف تیار کیجئے. انہوں نے بغلی قبر شریف تیار کی. پھر غسل دینے کی بات آئی. تب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ جمع تھے، ایک آواز آئی کہ پیغمبر کو غسل نہ دیا جائے، یہ پاک ہیں، ان کو غسل دینے کی ضرورت کیا ہے. سب لوگ دیکھنے لگے یہ آواز کہاں سے آئی، آواز دینے والا کون ہے، کس نے آواز دی ہے. ایک غیبی آواز کو سن کر کے اس طرح سے عمل کیا جائے. تب تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کے لیے حکم فرمایا ہے، اس آواز کے لیے پتہ نہیں چل رہا ہے. اس لیے ہم سب لوگ شریعت کے قانون کو ایک ایسی آواز جس کی کوئی سند نہیں ہے نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا. تب تک ایک دوسری آواز آئی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو. پہلی آواز جو تھی وہ ابلیس کی تھی اور میں خضر ہوں بول رہا ہوں.
اللہ اکبر! ابلیس کتنا بڑا مردود ہے اور کس طرح جگہ جگہ دشمنی پر آمادہ ہے. قرآن میں رب کا بیان ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھو کس طرح سے وہ دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب غسل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پانی بھر بھر کے حضرت زید نہلا رہے تھے اور نہلانے کا کام حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس، یہ سرکار کے قریبی چچیرے بھائی ہیں. ان سب لوگوں نے غسل دینے کا انتظام کیا اور سرکار کو غسل دیا جانے لگا. پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عام طور سے لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح سے دیا جائے کہ اسی کپڑے میں غسل دیا جائے. چنانچہ طے پایا کہ نہیں، سرکار کے پیراہن شریف اتارے نہ جائیں. غسل دیا گیا. اب جب سرکار کو تکفین کی بات آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے بھائی اگر بتی بجھا دو یار، کیا آپ تکفین کی بات آئی تو 3 کپڑے سوتی جو یمن کے بنے ہوئے تھے وہ لائے گئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 کپڑا پہنایا گیا. جب سرکار کے جسم پاک کو خشک کیا جانے لگا تو سرکار کے ناف شریف پر اور آنکھوں کی پلکوں پر پانی کے قطرے تھے. مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو. حضرت علی آگے بڑھے اور اپنی زبان سے اس پانی کو چوس لیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اسی وقت سے میرا علم بڑھ گیا اور میری نگاہ کی روشنی تیز ہو گئی. اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے. کیا یہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ نبی کو جب غسل دیا جائے اور ان کے جسم کا پانی ہو تو وہ چوس لیا جائے؟ نہیں پیارے، یہ محبت کی علامت ہے. سرکار کے جسم پاک سے جو پانی لگ گیا وہ بے مثال پانی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میرا علم بڑھ گیا، میری روشنی آنکھوں کی بڑھ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب جنازہ پڑھنے کی بات آئی تو نبی کا جنازہ کیسے ہوا؟ آقا کریم کے جنازے کی 3 شکلیں بتائی جا رہی ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ گروہ در گروہ سرکار کی بارگاہ میں آتے رہے اور درود و سلام پیش فرماتے رہے. پہلے مرد آئے، پھر عورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ماں بقیہ کو لے کر کے نماز جنازہ ادا فرمائی. تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق ولی شرع تسلیم کر لی گئے تھے، اس لیے ولی کی نماز پڑھنے پر پھر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا ہوئی. اب سرکار کو قبر شریف میں اتارنے کی باری آئی. انبیاء کرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا کیسے گیا؟ میرے سرکار کے یہی قریبی لوگ سرکار کو قبر شریف میں اتارتے ہیں. 3 آدمیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن ایک چوتھے آدمی بھی شامل تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا اور ہم سب لوگ قبلہ رخ سرکار کو لٹا کر کے اب نکلنے لگے تو سب سے آخر میں قبر انور سے نکلنے والے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا لاؤ اپنے آقا کے مقدس چہرے کا آخری دیدار کر لوں. جب سرکار کے مقدس چہرے کا آخری دیدار میں کرنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ لبہائے مبارک ہل رہے ہیں. سبحان اللہ! سرکار کے لبہائے مبارک چل رہے ہیں. حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو قریب کیا تو میں نے سنا میرے آقا فرماتے ہیں رب حبلی امتی امتی، رب حبلی امتی امتی. مسلمانوں غور کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا.
سرکار رات بھر ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہتے تھے، اور قبر میں جب لیٹ رہے ہیں پیغمبر تو رب حبلی امتی امتی کی صدا آ رہی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں۔ اب سارے لوگ باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر مٹی ڈالی جانے لگی۔ جب قبر شریف تیار ہو گئی تو کچھ لوگ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے کہ چل کر کے ان کو تعزیت پیش کی جائے۔ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں، اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو گوارا کیسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگوں نے مٹی ڈالی؟ تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، اے بنت رسول اللہ، ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم مٹی ڈالیں، مگر نظام قدرت ہے، کیا کیا جائے، شریعت کی پاسداری ہے، کیا کیا جائے، ورنہ ہم کب یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب کے قبر انور پر مٹی ڈالے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی آنکھیں برس گئی، اور تمام صحابہ رونے لگے، کسی کے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ خلیفۃ الرسول کس کو منتخب کیا جائے؟ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت عمر تھے اور دوسرے صحابہ تھے، بڑے بڑے سب جمع تھے۔ مشورہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ چنانچہ ایک انصار میں سے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی کام کہیں جانے کے لیے کسی کو سونپا کرتے تھے، یا کسی شہر کے لیے کوئی عہدہ کسی کو دیا کرتے تھے، اس میں کسی انصاری کو ضرور رکھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے حبیب کا کوئی بھی خلیفہ بنے تو اس میں سے انصاری کو ضرور رکھا جائے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی قسم کا خطبہ دیا۔ اس کے بعد پھر ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مہاجروں کا معاملہ یہ ہے، مہاجروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سرکار کو بڑے چہیتے تھے اور جن کو اللہ کے حبیب نے نماز کے لیے آگے بڑھایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں آپ کو اللہ کے رسول کا خلیفہ مانتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں۔ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بھی اٹھ پڑے، انہوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے صحابہ اٹھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیتے ہیں اور خلیفہ رسول اللہ مان لیتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دیکھا تو اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا، زبیر نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہا ان کو بلایا جائے۔ حضرت زبیر جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، زبیر، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اختلاف کو آپ روکو گے، اختلاف نہیں بڑھے گا۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آپ کو میں خلیفہ رسول اللہ مانتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو بلایا گیا۔ جب حضرت مولا کائنات تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں، اے علی، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور آپ اللہ کے رسول کے داماد ہیں، آپ کا اتنا عظیم درجہ ہے، مجھے امید ہے کہ امت میں اختلاف کو آپ روکیں گے اور میری مدد کریں گے۔ تب تک حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ فکر نہ کرو، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی بیعت کر لیا اور خلیفہ تسلیم فرما لیا، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کے حبیب نے آگے بڑھا دیا ہے تو پھر آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو بلا اختلاف کے اس طرح سے خلیفہ اول تسلیم کر لیا گیا۔ آج کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا حق نہیں تھا، اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے عظیم الشان بہادر تسلیم کیے جاتے ہیں،
اور جن کے شہزادوں کا حال یہ تھا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی تک پیش فرما دی ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے اہل نہ ہوتے تو مولا کائنات کبھی بھی ان کو خلیفہ نہ مانتے. حضرت علی کا خلیفہ مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہیں. اب اگر کوئی حضرت ابوبکر کی خلافت پر اعتراض کرتا ہے تو گویا حضرت علی کو معاذ اللہ تقیہ باز مانتا ہے اور حضرت علی کو کمزور مانتا ہے. اگر مولا کائنات اختلاف کر دیتے تو امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے علی ہمیں امید ہے کہ ہماری آپ مدد کریں گے. حضرت علی نے فرمایا آپ فکر نہ کریں, میں تیار ہوں. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اب حضرت ابوبکر پر بیان تو بعد میں ہوگا. آئیے ذرا بحث یہاں ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا, اس کے بعد کے حالات کا ذرا جائزہ لیجیے. ایک صاحب 3 دن کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور انہوں نے حضرت علی سے پوچھا یہ تو بتائیے اللہ کے رسول کہاں ہیں. ان کو یہ اطلاع نہیں مل پائی تھی کہ سرکار کا وصال شریف ہو گیا ہے. تب تک مولائے کائنات کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اطلاع نہیں ہے. آپ نے فرمایا دیکھو وہ جو قبر انور دکھائی دے رہی اللہ کے حبیب سے ہیں. تب تک وہ رونے لگا, اتنا رونے لگا دیہات سے آنے والے وہ اتنا آنسو بہانے لگے کہ آنسو کی لڑیاں گر گئی اور جا کر کے قبر انور سے لپٹ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے میرے سرکار آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, میں بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا. قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. اے میرے آقا رب کائنات کا ارشاد ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہاری بارگاہ میں آئے تم رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے معافی مانگ دو. اے اللہ کے حبیب تو اللہ ہماری معافی قبول فرما لے گا. اے میرے سرکار اب آپ نہیں رہے, اب ہم کہاں جائیں؟ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, ان سے کوئی بڑی خطا ہو گئی تھی, وہ معافی مانگنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے مگر اللہ کے حبیب جلوہ افروز نہیں ہیں تو وہ رو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں. گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو غفور اور بخش دو جرم خطا تم پہ کرو درود. بخش دو جرم خطا تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کے قبر انور سے لپٹ کر کے رو رہے تھے. تب تک قبر شریف سے آواز آتی ہے لقد غفر لک, جا تجھے بخش دیا گیا. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے بخشش کا پیغام سنا رہے ہیں. نبی کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے, نبی کی بارگاہ میں جو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, معافی کا پروانہ اسی کو مل رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ پروانہ مل رہا ہے. اور یہ بات کہیں ایرے غیر کتاب کی نہیں ہے, مدارک شریف میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا حاضر ہوئی اور سرکار کے قبر انور کی مٹی اٹھا کر کے سوکھنے لگی اور رونے لگی. کہتی ہے اے لوگوں تمہیں نبی کی خوشبو لینی ہے تو ذرا مٹی سوکھ کر کے تو دیکھو, دیکھو سرکار کے قبر انور سے کیسی خوشبو آ رہی ہے. اور کیا نہ خوشبو آئے پیارے کہ دھیمی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں. اللہ سبحان اللہ. دھیمی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں اللہ, اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, تمہارے گیسو.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی. تو آج تو نبی کونین قبر انور میں ہیں, قبر کیوں نہیں مہکے گی؟ وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ اس مٹی کا کہنا کیا جو مٹی جس میں اطہر سے لگ گئی ہے. یہی وجہ ہے پیارے کی تمام ائمہ کا اتفاق ہے, تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق عرش الہی ہے, مگر ساری مخلوقات میں سب سے افضل وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی کا جو حصہ ملا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے. اللہ اللہ, اب آپ ذرا دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی کا جو حصہ مل جائے وہ سب سے افضل ہے. اس حصے کی قسمت کتنی بلند ہے. وہ مٹی رشکیا, وہ مٹی کیسی ہے, اس مٹی کی مثال نہیں ہے. اس خاک پاک کی مثال کوئی دے نہیں پائے گا جس نے نبی کونین کے جسم پاک کو چھو لیا ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا, جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا, وہ زمین ہم پیدا کی دیکھتے رہ گئے. جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا, جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا. اللہ اکبر, آقا کریم کے مقدس تلوے سے جو زمین کا حصہ لگ جائے اس کی مثال نہیں ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم, اس کا سے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اکبر, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہے. میرے سرکار ایسے زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے. انبیاء کرام کی زندگی کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کے لیے ایک آن کی موت ہوتی ہے, اس کے بعد ان کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے دنیاوی زندگی دوسروں کی ہوا کرتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. آج نبیوں کے زندگی کی بات چلی تو ایک بات میں آپ کو اور وضاحت سے عرض کرتا چلوں پیارے. آج کچھ لوگ ذہن میں فکر رکھتے ہوئے نبی انبیاء کرام کے تعلق سے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے. چنانچہ اپنے نبی کے تعلق سے بھی لکھ دیا گیا کتاب میں کہ محمد سلام ایک دن مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, یہ عبارت آج بھی کتاب میں چھاپی جا رہی ہے اور آج بھی لوگوں کو ذہن فکر یہی دیا جا رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا جملہ کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا کہہ دے کہ نبی پیغمبر مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں تو تمہارے ایمان کا معاملہ کیا ہوگا, تمہارا جوش و جذبہ کس طرح سے مشتعل ہوگا. لیکن آج اسی لباس میں رہ کر کے لوگ نبی کونین کے تعلق سے اتنی گھنونی گالی دیتے ہیں یہ ظالم, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایسی زبانیں اسلامی حکومت ہوتی تو کاٹ لی جاتی, ایسے قلم توڑ دیے جاتے, ایسے کے ہاتھ توڑ دیے جاتے, ایسی آبادیاں جلا دی جاتی جو ذہن فکر رکھیں کہ نبی کونین بھی مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو آئے دیکھو. میرے سرکار کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, اور سرکار ظاہری زندگی کی طرح قبر انور میں زندہ ہیں. اسی لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو میں جب ان کے اعمال کو اچھا دیکھتا ہوں تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں, اور جب ان کے برے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. اس کی مثال اور سنو. حضرت علامہ سمودھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب وفا میں تحریر فرماتے ہیں یہ واقعہ ہجری 555 کا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اور سرکار غوث پاک بھی گئے تھے. یہ تو میں نے بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے دیا وفا الوفا کا, لیکن ایک کتاب ان کے گھر میں رکھی رہتی ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. اٹھائیں دیوبندی جماعت کے لوگ تبلیغی نصاب کو, اور تبلیغی نصاب میں درود کے فضائل کو کھولیں. درود کے فضائل میں مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید
احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ ہجری 555 میں تشریف لے گئے جب حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ وہ حاضر ہوئے، آقا کے مواجہ شریف میں حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تک تو دور دور سے میں آپ پر سلام پڑھا کرتا تھا، اپنی روح کو بھیج کر کے آپ پر سلام بھیجا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ آج میں آپ کے مواجہ شریف میں آپ کے قریب حاضر ہوں، یا رسول اللہ دست نبوت باہر کیجئے، میں ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں، بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت سید احمد کبیر رفائی نے جیسے یہ نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر وہی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ان کا یہ عرض کرنا تھا کہ سرکار نے اپنے دستے پاک کو قبر شریف سے باہر نکال دیا، حضرت سید احمد کبیر رفائی نے چوما بوسا لیا، غوث اعظم بھی اس وقت موجود تھے، اس وقت مدینہ طیبہ میں 90,000 کا مجمع تھا جنہوں نے اپنے کھلی نگاہوں سے آقا کے اس معجزہ کو دیکھا، اور تمہیں قربان ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں، ہمارے نبی زندہ ہے، ہماری آنکھ کی خطا ہے کہ ہم اپنے نبی کا جلوہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سمجھتے چلو، اور ذرا یہ بھی فکر دیکھتے چلو جو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نبی کونین مر کر کے مٹی میں مل گئے، کیا آپ برداشت کرو گے آپ کے پیغمبر کے تعلق سے یہ بات کہی جائے؟ اور سنو اور حوالہ لو، میرے سرکار کس طرح سے زندہ ہے اور کیسے زندہ ہیں، یہ دیکھو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال، میرے سرکار جس پر کرم فرما دیں، جب ترکی حکومت تھی، ترکوں نے پوری دنیا میں 532 برس حکومت کی ہے، اور اتنی مضبوط حکومت کی تھی کہ جب ترکوں کی حکومت تھی تو پورے یورپی طاقت کے چھکے چھوڑا دیے تھے، سلیبی ہل گئے تھے ترکوں کی حکومت سے۔ ترک حکمراں نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا حال سنیے، یہ ہجری 557 کا واقعہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور نور الدین کو خواب میں اپنی زیارت کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، نور الدین دیکھو یہ 2 قیری آنکھوں والے ہیں، ان سے میری حفاظت کرو۔ اس جملے پر غور کیجئے گا جو میں بول رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اب وہ بیدار ہوئے، پھر وضو کیا، وضو کر کے پھر سوئے، پھر یہی سرکار کی زیارت ہو رہی ہے۔ آقا فرما رہے ہیں یہ دیکھو یہ دونوں قیری آنکھیں والے ہیں، ان سے میری حفاظت کرو۔ پھر نور الدین بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد پھر وضو کیا، پھر سوئے، پھر تیسری بار سرکار کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور یہی حکم آقا کریم نے دیا۔ تو نور الدین کے ذہن و فکر میں یہ بات ہے کہ نبی کونین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي، شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان کو ساری طاقت دی گئی ہے، ابلیس جو چاہے بن جائے، مگر ابلیس اگر چاہے کہ نبی کی صورت اختیار کر لے تو نہیں اختیار کر سکتا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي، شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتنے بڑے شیطان ہیں جو نبی کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابلیس تو نبی کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے، نبی کی طرح متمثل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہمت و جرات وہی ہے کہ وہ کہے میں نبی کی طرح ہوں۔ اور ان پاگل کتوں کو کیسے جرات ہو گئی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے نبی انسان ہے ایسے معاذ اللہ ہم بھی انسان ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ نور الدین نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد خواب بیان کیا، 20 لوگوں کو منتخب کیا اور تمام ساز و سامان لگوائے گئے، اونٹوں پر لدوائے گئے، بالکل خفیہ طریقے سے نور الدین رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات سے 16 روز چل کر کے مدینہ شریف پہنچے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ بادشاہ آئے ہوئے ہیں۔ نور الدین پہنچ کر کے غسل کرتے ہیں، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگایا،
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیے. سلام عرض کرنے کے بعد گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر وہ چہرے دکھائی نہیں دیتے جس کو اللہ کے حبیب نے خواب میں دکھایا تھا. نور الدین اپنی قیام گاہ پر آئے، مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں ٹھہر گئے تھے. اعلان کروایا گیا کہ بادشاہ نور الدین آئے ہوئے ہیں، پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو، وہ کچھ تحائف مدینہ والوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، آئیں سب نور الدین سے تحفے تحائف لے کر کے جائیں. مدینہ شریف کے لوگوں نے جب سنا کہ نور الدین آئے ہیں تو سارے لوگ گول در گول آنے لگے، انعام و اکرام پانے لگے، لیکن وہ دونوں چہرے نہیں آئے سامنے. جب پوری آبادی کے لوگ آ چکے جا چکے تو نور الدین بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کوئی مدینہ طیبہ میں اور باقی بچا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا سلطان اب کوئی نہیں ہے. کہا کوئی نہیں؟ کہا نہیں. کہا ذرا جائزہ تو لو، پتہ تو لگاؤ. ابھی نور الدین نے کسی سے کچھ بتایا نہیں ہے. جب پتہ لگایا جانے لگا تو لوگوں نے کہا ہاں حضور، مغربی دنیا سے 2 آنے والے اور آئے ہیں، مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بہت خیرات کرتے ہیں مدینہ کے غریبوں کو، وہ بہت کچھ دے رہے ہیں، وہ صرف عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ان کو بلایا جائے. جب وہ دونوں بلائے گئے، نور الدین کی نگاہ پڑی تو نور الدین نے فوراً پہچان لیا یہی دونوں قیری آنکھ والے ہیں. نور الدین کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. غصہ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم روس سے آئے ہیں. کہا کس لیے؟ کہا حج کرنے آئے تھے. اور اس کے بعد پھر حج سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ چلے آئے زیارت کرنے کے لیے. طبیعت کی امنگ ہوئی کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ دن تک اور رہ لیا جائے، اس لیے نے قیام کر لیا. کہا تمہارا قیام کہاں ہے؟ کہا ہم فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں. نور الدین اٹھ پڑے، چل کر کے دیکھنے لگے، جگہ معائنہ کرنے لگے. ابھی کسی سے نور الدین نے کچھ نہیں بتایا ہے. دیکھنے کے بعد کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیسے کیا معاملہ ہے. نور الدین تعجب میں پڑ گئے. نور الدین نے کہا اچھا، جہاں وہ بیٹھتے تھے نور الدین اس جگہ پر کھڑے ہوئے، چٹائی کا پلہ ہل رہا تھا. نور الدین کی نگاہ پڑی، چٹائی پر کھڑے ہوئے تو کچھ سخت سی زمین محسوس ہوئی. نور الدین نے فرمایا مسلح ہٹاؤ. جب مسلح ہٹایا گیا تو ایک پتھر نکلا. پتھر جب ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سرنگ نکلی. وہ سرنگ ہے. نور الدین نے دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ. دانت پیستے ہوئے جب نور الدین نے پوچھا تلوار چمکا کر کے، ان دونوں نے بتایا. کہا مجھ کو حکومت نے بھیجا تھا کہ جاؤ پیغمبر اسلام کے جسم کو نکال لاؤ. ہم پیغمبر اسلام کے جسم کو نکالنے کے لیے آئے. ہماری سمجھ میں یہی ترکیب آئی، ہم نے سرنگ کیا. ہم جب سارے مدینہ کے لوگ سو جاتے تھے تو رات میں مٹی کھود کھود کر کے نکالتے اور چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کے لے جاتے تھے اور جنت البقیع میں ڈال آتے تھے. پھر جب تہجد کی اذان ہونے کا وقت آتا تو ہم مصلی بچھا دیتے، پتھر رکھ دیتے اور اسی پر بیٹھ کر کے ہم عبادت کرنے لگتے. کہا اچھا، ان لوگوں نے ایسی سرنگ کھودی تھی کہ سرکار کے قریب پہنچ چکے تھے. پوچھا تو تمہیں کیسا لگا؟ کہا اتنی روشنی تھی کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی، ہم آگے نہیں بڑھ پاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہو. نور الدین نے کہا ان دونوں خبیثوں کو باہر نکالو. باہر نکالا گیا اور نور الدین نے ان دونوں کی گردن کٹوائی اور جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر کے تڑپا تڑپا کر کے مارا اور کہا گستاخ رسول کی یہی سزا ہے. انہیں سزا دینے کے بعد اب ذرا نور الدین کی محبت دیکھو اور عقیدت دیکھو. ان الوؤں سے پوچھو جو نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں. مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پڑھتے کیا ہیں، پڑھاتے کیا ہیں. دکانوں پر بیٹھیں گے تو کہیں گے ہم بہت پڑھے ہیں، بخاری شریف میں یہ ہے، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ ہے، اور جب مڈبھیڑ ہو جائے گی کسی اچھے عالم سے سننی تو کچھ نہیں جانتے، بھاگیں گے، پتہ نہیں لگے گا ان کا کس طرح سے بھاگتے ہیں. سنو، جملہ نوٹ کرو، اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ دیکھو. نور الدین کی عقیدت ملاحظہ کرو. نور الدین نے فوراً حکم دے دیا
مزار شریف کے گرد خندق کھودی جانے لگی اور اتنی گہری خندق کھودی گئی، اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ پانی نکل آیا، پھر شیشہ پگھلایا گیا، رانگے پگھلائے گئے اور ڈالے گئے، اور اس طرح سے مزار شریف کے چاروں طرف سے دیوار قائم کی گئی۔ پھر اس دیوار پر گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی ہے، یہی گنبد خضرا جو آج حجاج کرام جاتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے زیارت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی تاریخ سے پھر گنبد خضرا میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا، دروازہ بند، کھڑکیاں لگا دی گئی، ان کھڑکیوں سے اپنے آقا کے مقدس روضہ کی زیارت کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ نور الدین کا احترام، نور الدین نے اس طرح سے مضبوط سیسا پلائی دیوار تعمیر کی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نور الدین سے یہ کیوں کہا کہ میری حفاظت ان دونوں سے کرو؟ رسول اللہ تو خود ان دونوں کو ہلاک کر دیتے، کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے معاملات کے سامنے آتے؟ تو سنو، میرے سرکار کو وہ بھی طاقت ہے کہ یوں ہی ہلاک ہو جائیں سب۔ تاریخ کا ایک واقعہ اور لے لو، جب ایک حاکم نے مدینہ کے حلبیوں سے رشوت لے کر کے، اور یہ طے کیا تھا، حلبیوں نے کہا تھا، حلب کے لوگوں نے، کہ ہم ابو بکر اور عمر کی جسم کو نکالنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے بغل سے۔ جب ایک ایسے آدمی کی حکمرانی مدینہ پر ہو گئی تھی جس کا تعلق اہل سنت سے نہیں تھا، تو وہاں جو حاکم متعین تھا اس حاکم سے حلبی ملے، اور حلبیوں نے کہا ہم ابو بکر اور عمر کے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں، جتنی رشوت مانگو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا ٹھیک، رشوت لے لیا، تمام آلات اور سامان لے کر کے آئے یہ لوگ، اور باب السلام سے داخل ہونے لگے۔ سرکار کی گنبد خضرا شریف میں، مسجد نبوی میں باب السلام ہے، جدھر سے داخل ہوا جاتا ہے پہلے بار، یا جدھر سے بھی حاجی کو راستہ مل جائے نہ جان پائے تو داخل ہو جائے۔ باب السلام سے جب یہ لوگ داخل ہونے لگے تو اس وقت جو خادم الحرمین تھے ان کا بیان یہ ہے کہ تمام آلات، تمام کھودنے کے سامان کے ساتھ جیسے وہ باب السلام کے قریب آئے تو ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ چلے گئے، ان کا نشان تک آج نہیں پتا ہے۔ بہت خوب، بے شک، کچھ نہیں پتا ہے، زمین کے اندر وہی دھس گئے، ان کا نشان تک ختم ہو گیا۔ یہ میرے سرکار کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مقصد یہاں نور الدین کا کوئی عظیم کارنامہ تھا جس سے میرے سرکار نے اس طرح کا کام لیا کہ نور الدین کا نام دنیا میں روشن ہو جائے، اور نور الدین کو جو مجھ سے محبت ہے اس کی محبت کا صلہ مل جائے کہ جب تک یہ واقعہ لوگ یاد کرتے رہیں گے، نور الدین کو سراہتے رہیں گے اور میرے عشق کو بیان کرتے رہیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم فرمائی ہے، میرے سرکار اپنے جس غلام پر توجہ فرما دے کون روک سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسٹر جی، آپ جب کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نبی کسی کی خبرگیری نہیں رکھتے ہیں، ظالم دیکھ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خبرگیری کی ہے، اور نبی کونین نے کس طرح سے کرم فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر پر جب حملہ ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم پر جب حملہ ہوا تو زمین نگل جاتی ہے، اور رسول کونین پر جب یہ حملہ کرنے لگے تو اللہ کے حبیب نے اپنے ایک عاشق کے ذریعہ سے ان کو سزا دلوا دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ اہل یورپ کا بھی یہ خیال ہے کہ پیغمبر مرتے نہیں ہیں، پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تبھی تو یورپیوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ پیغمبر کے جسم کو نکال لاؤ۔ تو ان کا عقیدہ یہ ضرور ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں کہ نبی قبر میں مرتا نہیں ہے، اور تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے کیسا عقیدہ رکھ رہے ہو معاذ اللہ کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ واہ واہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا خیال تو یہ ہے، اور جو اسلامی بن رہے ہیں ان کا عقیدہ کس طرح سے خراب عقیدہ ہے، کس طرح سے ذہن فکر ان کا بنا ہوا ہے۔ آؤ پیارے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ ارے سنو سنو،
یہ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے. خدا کی قسم نبی کے غلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. نبی کا غلام بھی نہیں مرتا ہے. جب نبی کے غلام کا یہ حال ہے, جب اس پار کا یہ عالم ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ واہ 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 سبحان اللہ. سنو, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں اور فقہ حنفی پر عمل کرنے والے ہیں. بے شک. حضرت بایزید بستامی. اب تو عجیب دور آ گیا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی امام کو مانتے ہی نہیں, نہ امام شافعی کو, نہ امام مالک کو, نہ حنبل کو, نہ امام اعظم ابو حنیفہ, کسی کو نہیں. یہ بلا امامت گھوم رہے ہیں. اور یہ سب اگلے مسلمان تھے جو بیوقوف تھے, اماموں کو مان لیے تھے. یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین جو مٹی کو ہاتھ میں لیتے تھے تو سونا بن جائے, یہ تقلید کر رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم بزرگ ہیں. حضرت بایزید بستامی اتنے عظیم ہیں, ایک مرتبہ جوش میں آئے تو فرماتے ہیں کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان. ان کا نام ہے حضرت تیفور ابن عیسیٰ. سب لوگ محبت سے کہہ لو حضرت تیفور ابن عیسیٰ. علماء اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی. اس نام کی برکت سے مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کی توفیق پا جائے گا. اور بڑا خوش قسمت انسان اور مسلمان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے تائب ہو کر کے مرے. ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو, مولا مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق دے دے, میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے جاؤں. اس لیے کہ نبی کونین فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. بے شک. حضرت بایزید بستامی جا رہے تھے, آپ ٹھہر گئے, اپنے مریدوں سے فرمایا کہ مجھ کو ادھر سے خوشبو آ رہی ہے. کہا خوشبو؟ کہا ہاں. کہا کس کی؟ کہا میرے دوست کی. کہا آپ کے دوست کون ہوں گے؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستانی نے فرمایا وہ میرا دوست ابو الحسن اس کا نام ہوگا, اس کا چہرہ ایسا ہوگا, اس کا قد ایسا ہوگا, اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے. پورا حلیہ بیان فرما دیا. لوگوں نے پوچھا حضور پیدا کب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 200 برس کے بعد. 200 برس کے بعد پیدا ہوں گے. حضرت بایزید بستانی کے اس خوشخبری کے ٹھیک 200 برس کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی خرقان میں پیدا ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تم نبی کے تعلق سے کیسے کہہ دیا کرتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, جبکہ نبی کے غلام کا حال یہ ہے کہ 200 برس کے بعد پیدائش ہو رہی ہے, نام آج ہی بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضرت ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے تو لوگوں نے آپ سے بتایا کہ حضرت بایزید بستانی آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے. کہا مجھے بہت یاد کرتے تھے؟ کہا ہاں. کہا چلو ان کے مزار پر فاتحہ پڑھنے چلوں گا, فیض حاصل کرنے. تو جب حضرت ابو الحسن خرقانی فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت بایزید بستانی کی قبر پر گئے اور سلام کرتے ہیں تو قبر سے سلام کی آواز آ رہی ہے. بتاؤ حضرت بایزید بستانی مردہ ہوتے تو قبر سے کیسے بولتے؟ قبر سے اللہ کا ولی بول رہا ہے. تو جب اللہ کے ولی کی زندگی کا حال یہ ہے تو نبی کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اور جب نبی کی یہ زندگی ہے تو جو امام الانبیاء ہو ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول. بے شک. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہم اور نبی ہمارا نبی درود پاک اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی. اللہ اکبر. آپ ذرا غور فرمائیے, یہ اللہ کے ولی کی زندگی کا حال ہے پیارے, تو نبی کی مقدس زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اور سنو, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی ہندوستان ہے.
ہندوستان میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بہار شریف میں ہے. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آخری وصیت لوگوں سے یہ کی کہ دیکھو مجھ کو مردان غیب سے ایک ٹوپی ملی ہے، تو جب مجھے قبر میں رکھنا تو اس ٹوپی کو بھی قبر میں رکھ دینا، اور میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائیں گے. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہوا، تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا، قبر شریف تیار ہو گئی، آپ کو لے کر کے لوگ گئے. اب انتظار ہو رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری نماز جنازہ ایک صحیح النسب سید پڑھائیں گے. وہ کون ہے تلاشا جا رہا ہے. آپ کے خادموں میں سے ایک حضرت جیلائی تھے، وہ مجمع سے دور نکل کر کے چاروں طرف دیکھنے لگے تو ایک راستہ پر انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے. تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد صاف لوگ دکھائی دینے لگے. جب قریب آ گئے تو کئی لوگ ہیں سواری سے. چیلائی آگے بڑھے اور چیلائی آگے بڑھنے کے بعد پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں میں سید کون ہیں؟ لوگوں نے فرمایا یہ دیکھیے یہ حضور سید ہیں. انہوں نے عرض کیا سرکار آپ آگے چلیے، میرے پیر مرشد نے وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائیں گے. چنانچہ حضرت مخدوم کچھوچھا آگے بڑھے اور حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز جنازہ ہو گئی. نماز جنازہ کے بعد حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو قبر میں اتارا گیا، رکھا گیا، تخت لگائے گئے، مٹی ڈالی گئی، قبر درست کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ بیٹھے تو مریدوں میں شور ہوا کہ حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا ہوا ہے. لوگوں نے جا کر کے بتایا حضرت مخدوم کچھوچھا سے. تو آپ بیٹھے بیٹھے مراقبہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں، مخدوم نے تم لوگوں سے وصیت کی تھی ٹوپی کے تعلق سے اور تم لوگ بھول گئے ہو. ان لوگوں نے کہا ہاں سرکار صحیح ہے، ہمارے سرکار نے وصیت کی تھی کہ مردان غیب سے ہم کو ایک ٹوپی ملی ہے، اس ٹوپی کو بھی ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دینا. حضرت مخدوم کچھوچھا گئے، ٹوپی کو لیتے ہیں اور مخدوم کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، پھر وہ ہاتھ ان کا قبر میں چلا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب اولیاء اللہ کی زندگی یہ ہے قبر میں، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہے؟ اللہ والے بھی زندہ ہوتے ہیں اور انبیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد. السلام علیکم.